جو ہی اسلامی تہوار کوئی نہ کوئی جب آتا ہے تو ہمیں اکثر جملے کچھ سننے کو ملتے ہیں، جس طرح کہ عید قربان قریب ہے، یہ جملہ اکثر گردش کرتا ہوا ہمیں سنائی دے گا۔ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، یا مسجد میں ایک بوری سیمنٹ کی دینے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے پیٹ میں کھانا ڈال دیا جائے، کسی بیوہ کا نکاح کروا دیا جائے، فلاں فلاں۔ اس طرح کے بڑے سارے جملے ایسے ہیں کہ جو اسلامی شاعر کے خلاف لوگ اپنا زہر اگلتے رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کے ایک دن کا خرچہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک غریب کے گھر کے مہینے بھر کا راشن پورا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس جو اینڈرائڈ کے موبائل ہیں وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں، حالانکہ 10 12 15 ہزار کے موبائل سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن 1 لاکھ 1.5 2 لاکھ تک ان کا موبائل ان کی جیب کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر گاڑی کو دیکھا جائے تو گاڑی جو سستی ہے اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن لگژری گاڑیاں، لگژری گھر جو کہ کروڑوں روپوں کی مالیت کے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو اعتراض ہے کہ کسی بیوہ کا نکاح کروا دیا جائے ان پیسوں کے ساتھ، تو جب ان لوگوں کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں تو کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے ذہنوں کے اندر کوئی ایسا سوال نہیں آتا، نہ ہی کبھی کوئی غریب ان کے ذہن کے اندر آتا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف دین بیزاری ہے، دین سے دوری ہے، جو مختلف قسم کے یہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ مسجد کے خلاف جو بندہ بول رہا ہے، جو کسی مدرسے کے خلاف بول رہا ہے، اور اس کی مد میں وہ کہہ رہا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، غریب لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ یہ جگہیں کرتی ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، شاید ہی کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتا ہو۔ اور اگر صرف قربانی کو ہی دیکھ لیا جائے، قربانی کے سارے جو مراحل ہیں بذات خود غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور صرف ایک غریب کی نہیں بلکہ لاکھوں غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا ذرا اندازہ کریں کہ جانور کو جو بندہ بیچ رہا ہے وہ اکثر لوگ غریب ہی ہوں گے، جانوروں کے لیے جو کوئی بندہ چارہ فروخت کر رہا ہے، جو کوئی رسیاں لے کر آیا ہوا ہے، جانوروں کو لے جانے کے لیے جو چاند گاڑی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی کنوینس استعمال کی جاتی ہے، تو وہ سارے کے سارے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو قصائی جو غریب ایک طبقہ ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور پھر گوشت کی تقسیم کے اندر تو باقاعدہ طور پر غریبوں کا ایک حصہ ہے۔ قربانی کی جو کھالیں ہوتی ہیں وہ بھی غریبوں کے اندر تقسیم ہوتی ہیں، مدرسے کے اندر چلی جاتی ہیں، یا کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس میں امیر لوگ کہاں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ سارے کے سارے تو غریب ہی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی کتنے زیادہ لوگ ہیں کہ جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ جن اسلامی شاعر کو ہم نشانہ بناتے ہیں اور غریبوں کی آڑ میں اور دیگر معاملات میں ہم ان کو کمپیریزن کرتے ہیں، حالانکہ قربانی ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور دیگر اسلامی شاعر جو بھی ہیں، ان کے اوپر جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کو کب منع کیا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ نہ کرے؟ بلکہ یہ ساری کی ساری جگہیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر غریب لوگوں کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں، اور غریب لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کمپیریزن جب بھی کرتے ہیں اسلامی شاعر کے ساتھ کرتے ہیں، نہ کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کمپیریزن نہیں کیا، اپنے موبائل کے ساتھ، اپنی گاڑی کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ۔ تو اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے، جو مسجد کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جو کسی مدرسے میں تعاون کر رہا ہے، اور دیگر اسلامی شاعر کے ساتھ جو مدد کر رہا ہے، وہ غریبوں کی مدد نہیں کر رہا، بلکہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس سے غریب لوگ ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔